پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھن جانے کے بعد پلان بی بھی فیل ہو چکا ہے، اور پلان بی کے ساتھ ساتھ ان کے امیدواروں کے ساتھ بقول پی ٹی آئی کے سپورٹیو صحافیوں اور ان کے رہنماؤں کے الیکشن کمیشن نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ ان تمام تفصیلات پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست رہے گی کہ ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بدترین ٹرولنگ کرنے کے بعد گزشتہ کل بالآخر عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ آ گیا اور پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا، کیونکہ بہت سارے شواہد موجود تھے، گواہان بھی موجود تھے، جن کی روشنی میں یہ ثابت ہو چکا تھا کہ پی ٹی آئی کے انٹر الیکشنز جو ہیں وہ فیئر اینڈ فری نہیں ہوئے ہیں، اور 1.5 سال تک ان کو ٹائم دیا گیا، اس کے باوجود بھی یہ اپنی پارٹی کے اندر انٹر الیکشنز تک صحیح طریقے سے نہیں کروا سکے۔ تو پھر ان کا رائٹ بھی نہیں بنتا کہ ان کی مرضی کا ان کو انتخابی نشان دیا جائے، اور اس کا ٹائم کیونکہ ختم ہو گیا تھا، تو اس کے بعد اب ان کا جو وہ تو خیر بلہ تو آپ بھول جائیے، پہلے بہت پہلے سے میں عرض کرتا رہا ہوں، تو وہی بات ہوئی کہ بلہ تو بالآخر چلا گیا، لیکن اب جو پلان بی بنایا تھا پی ٹی آئی والوں نے وہ بھی بری طرح فیل ہو چکا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں یا جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے، وہ جناب کافی شکوہ شکایت کر رہے ہیں، اور ان کا شکوہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ الیکشن کمیشن نے کافی زیادتی کی ہے۔ اب وہ زیادتی یہ ہوئی ہے کہ جناب انہوں نے جس حلقے میں پی ٹی آئی کی طرف سے لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، ان کو الیکشن کمیشن نے، کیونکہ بلے کا نشان ان کو مل نہیں سکتا تھا، تو الیکشن کمیشن نے جس طرح کے جو انتخابی نشانات ان کو الاٹ کیے ہیں، ان تک ان کو یہ شکوہ ہے کہ جی وہ کوئی اتنے اچھے انتخابی نشانات نہیں ہیں۔ اب وہ جو انتخابی نشانات ہیں وہ واقعتاً کوئی اتنے اچھے تو نہیں ہیں، وہ جو ان کے نعیم پنجوتھا صاحب تھے وہ وکیل بھی ہیں پی ٹی آئی کے، بڑے مشہور ہیں، تو ان کا بھی جناب ان کو کوئی پیالہ دے دیا گیا ہے، کسی کو جناب ہری مرچی دے دی گئی ہے، کسی کو قلم مل گئی، کسی کو دوات مل گئی، کسی کو سیاہی مل گئی، تو اسی طرح کے جو ہیں وہ انتخابی نشانات پی ٹی آئی کے لوگوں کو دیے گئے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ان کا ووٹر سپورٹر اب کافی زیادہ کنفیوز ہوگا، کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بیسکلی پاکستان کی جتنی بھی جماعتیں ہیں، جو پیپلز پارٹی کا ووٹ ہے وہ بھی، زرداری صاحب کا ووٹ ہے، بلاول صاحب کا ووٹ ہے، اب چاہے وہ بے نظیر صاحبہ کے نام پہ ان کو ملے یا ذوالفقار بھٹو صاحب کے نام پہ ملے، لیکن جو ان کے رہنما اس وقت موجود ہیں ان میں تو یہی شخصیات ہیں، انہی کا ہی ووٹ بینک ہے سارا۔ اسی طرح نون لیگ کے پاس بھی جو ووٹ بینک ہے وہ نواز شریف صاحب کا ہے، اور پی ٹی آئی کا بھی جو ووٹ بینک ہے وہ بیسیکلی عمران خان صاحب کا ووٹ بینک ہے۔ ان کے جو لوکل رہنما ہیں ان کے ووٹ کم ہی ہوتے ہیں، یا 50% اگر ہوں گے تو 50% ضرور جماعت کا ووٹ ہوتا ہے، نظریے کا ووٹ ہوتا ہے پاکستان کے اندر۔ جو خاص کر کے ادھیڑ عمر لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی بس یہ پتہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر نواز شریف کا فین ہے جی، تو اس کے ذہن میں ایک ہی بات فیڈ ہوئی ہے کہ جی میں نے جا کر بیلٹ پیپر سے شیر پہ مور لگا دینی ہے۔ اسی طرح جو پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر ہیں، جو کہ زیادہ عمر کے اکثر لوگ ہیں، ان میں بھی زیادہ تر لوگوں کو یہی ہوگا کہ جو وہ جا کر بلے پہ مور لگا دیں گے۔ اب اس پر پی ٹی آئی نے پلان بھی ضرور بنایا تھا جو فیل ہوا، اور اس کے بعد اب ان کی حالت ایسی ہو چکی ہے۔ پی ٹی آئی کا جو پلان بی تھا وہ بیسیکلی یہ تھا کہ ایک اور جماعت ہے جی پی ٹی آئی نظریاتی، یہ جو جماعت ہے پی ٹی آئی نظریاتی، اس کے چیئرمین ہیں جی اختر اقبال ڈار صاحب۔ تو یہ جو ڈار صاحب ہیں انہوں نے گزشتہ کل پی ٹی آئی کا جو پلان بی تھا اس کو ایکسپوز کیا، اور برے طریقے سے وہ ناکام بھی ہو گیا، فلاپ ہو گیا ان کا پلان بی۔ وہ انہوں نے ایکچول میں پلان یہ بنایا تھا کہ انہوں نے ایک جناب جھوٹا معاہدہ سامنے لایا کہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی نظریاتی کا آپس میں معاہدہ ہوا ہے، اس وجہ سے جی پی ٹی آئی کے جتنے بھی امیدوار ہیں یہ پی ٹی آئی پی کے ان کو ٹکٹس جاری کر دیے گئے فراڈ کے ذریعے۔ یہ سارا بقول پی ٹی آئی نظریاتی کے چیئرمین صاحب جو ہیں انہوں نے اب جو کہا ہے، ان کی زبانی بات ہے کہ ان کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا، اور یہ ان سے جناب چھپ چھپا کے یہ تمام معاملات ہوئے۔ اور پی ٹی آئی کا یہ پلان تھا جی کہ اب کیونکہ بلے کا انتخابی نشان پی ٹی آئی نظریاتی کے پاس ہے تو ہمارے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اسی پر الیکشن لڑیں گے پی ٹی آئی نظریاتی کی طرف سے، اور بلے کے نشان پہ مور لگے گی تو ہمارا ہی رہنما جیتے گا۔ یہ تھا پی ٹی آئی کا پلان، لیکن یہ بری طرح فلاپ ہو گیا جب گزشتہ کل ان صاحب نے جو پی ٹی آئی نظریاتی کے چیئرمین ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کھڑکا دی، اور انہوں نے یہ ساری باتیں ایکسپوز کر دی۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا جی کہ ہم نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا ہے کہ جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں جن جن حلقوں میں، ان کی فہرست ہم نے آپ کو دے دی ہے، ان کے علاوہ جو بھی لوگ ہوں جہاں پہ بھی ہوں ان کو جناب ہمارا جو یہ انتخابی نشان ہے بلے کا یہ ان کو نہ دیا جائے، بلکہ ان کو ڈیفرنٹ قسم کے انتخابی نشانات دیے جائیں اور وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں۔ ہماری جماعت کے وہ امیدوار نہیں ہیں۔ اب پی ٹی آئی کی حالت یہی ہے کہ ان بیچاروں کو آزاد حیثیت میں الیکشنز لڑنے پڑ رہے ہیں۔ اب ہوگا کیا؟ پہلی تو بات ہے کہ اب ان کے لیے جیتنا بہت ہی مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ اگر کوئی بلے پہ مور لگائے گا تو وہ ووٹ چلا جائے گا پی ٹی آئی نظریاتی کو۔
پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی جو جماعت ہے اس کو وہ ووٹ نہیں جائے گا، پی ٹی آئی کا کوئی انتخابی نشان نہیں ہوگا انتخابات کے اندر، اور اب ایسی سچویشن بن جائے گی پی ٹی آئی کے سارے امیدوار آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے، اس کے بعد وہ چاہیں تو جناب پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کریں گے، اس کو سپورٹ کریں گے، اور اگر وہ چاہیں گے تو جو بھی حکومت ان کو بنتی دکھائی دے گی وہ جناب ووٹ عمران خان صاحب کے نام پر لے لیں آزاد حیثیت میں لڑ کر، اور پھر جب جو بھی جیتے اس کی طرف وہ چلے جائیں اور وہ اقتدار کے مزے لوٹے 5 سالوں تک آرام سے بیٹھ کر۔ اور پاکستان کی سیاست میں ایسا ہو جانا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، یہاں پہ ویسے بھی جو بہت زیادہ ووٹ بینک ہے الیکٹیبلز کا، یہ ہماری سیاست میں ہمیشہ شور شرابہ رہتا ہے، اور جو الیکٹیبلز ہیں وہ بیسیکلی کیا ہیں، وہ یہی ہیں کہ وہ لوگ جناب ان کا اپنا شخصی ووٹ ہے، وہ ووٹ بینک لیتے ہیں، اپنی سیٹ جیت جاتے ہیں، اور اس کے بعد جس جماعت کی وہ حکومت بنتی ہوئی ان کو دکھائی دیتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جہاں کہیں کا بھی ان کو اشارہ دیا جاتا ہے وہ جناب چپ کر کے اس جماعت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اب بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ ایسے ہوں کہ جو جناب عمران خان صاحب کے نام پر ووٹ لے کر اگلے 5 سال کے لیے منتخب ہو جائیں قومی اسمبلی کے لیے، اور اس کے بعد وہ اس جماعت کے حق میں جا کر اس جماعت کے گروپ کو جوائن کر لیں کہ جو جماعت انہیں اقتدار میں آتی ہوئی نظر آئے۔ تو خیر جی، ان کا پلان بی بھی میں نے آپ کو بتا دیا، ان کے امیدواروں کے ساتھ جو کچھ ان کے بقول زیادتی ہو رہی ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب آخر میں آپ کو ایک اور بڑی مزے کی خبر سناتا چلوں کہ شیخ رشید احمد صاحب جو ہیں وہ اب عمران خان صاحب کے خلاف ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ عمران خان صاحب نے جناب ان کے جہاں پہ 2 حلقوں میں شیخ رشید صاحب نے الیکشن لڑنا تھا، دونوں حلقوں کے اندر پی ٹی آئی نے اپنے امیدوار کھڑے کر دیے ہیں شیخ رشید صاحب کے مقابلے میں۔ شیخ صاحب کو اب اس کا بڑا گلہ شکوہ، شیخ صاحب بڑے چلا بھی رہے ہیں، ایک قسم سے رو بھی رہے، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اب چارہ تو کوئی نہیں، شیخ صاحب نے سیاسی غلطیاں تو کی ہیں۔ تو یہ ہے کہ اب شیخ صاحب کے لیے بھی کوئی عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی اچھی کوئی حکمت عملی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ تو شیخ صاحب جو ہیں وہ بھی جناب بہت ہی غصے کے عالم میں۔ شیخ صاحب نے یہاں تک کہہ دیا جی کہ میں نے جو چلے کاٹے ان کا بھی مجھے صلہ نہیں دیا گیا، اور افسوس کی بات ہے کہ عمران خان نے جناب میرے خلاف 2 کینڈیڈیٹس اتار دیے ان حلقوں میں۔ لیکن عمران خان صاحب کا اس پر بیانیہ یہ آیا، اور بھی لوگوں کو کافی زیادہ ٹکٹوں کو لے کر شکوے شکایتیں تھیں، تو عمران خان صاحب جب گزشتہ کل توشہ خانہ کیس کے اندر جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تو ان سے ملنے کے لیے جب پی ٹی آئی کے لوگ گئے اور انہوں نے وہاں پر شکایتوں کے انبار لگا دیے، تو عمران خان صاحب نے جان چھڑانے کے لیے اتنا ہی کہہ دیا جی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کس کو ٹکٹ ملا ہے کس کو نہیں ملا ہے، مجھ سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی، مجھے علم ہی نہیں کسی چیز کا۔ یہ کہہ دینا آسان ہے، لیکن اگر آپ کو نہیں پتا تو پھر آپ کی پارٹی کے ٹکٹس کون دے رہا ہے؟ عمران خان صاحب کو اس کا جواب ضرور دینا چاہیے۔